السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ استاذ کا، ٹیچر کا اسلام میں بہت اونچا مقام ہے۔ استاذ کا اور شاگرد کا جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ روحانی رشتہ ہوتا ہے۔ استاد کے ادب اور احترام کو ہر طالب علم کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ استاد کے ادب کو اسٹوڈنٹ کی کامیابی کے لیے پہلی سیڑھی مانا گیا ہے۔ استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ استاد کی مثال پتہ ہے کیسی ہوتی ہے؟ جیسے کمہار ہوتا ہے، ایک مٹی ہوتی ہے جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، لیکن کمہار اسی مٹی کو لیتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اسی مٹی سے خوبصورت چیزوں کو بنا دیتا ہے۔ وہ مٹی جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جب وہ کپڑوں پہ لگ جاتی تھی تو اس مٹی کو لوگ صاف کیا کرتے تھے، کپڑے چینج کر دیا کرتے تھے۔ اب اسی مٹی سے جب کمہار نے خوبصورت چیزیں بنا دیں، اب ان خوبصورت بنی ہوئی چیزوں کو لوگ اپنی الماری میں سجاتے ہیں اور اپنے گھر کی زینت بناتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں ارے صاحب یہ فلاں علاقے کا آئٹم ہے۔ وہ مٹی جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن کمہار نے اس کو اپنی صلاحیت کے ذریعے اتنا خوبصورت بنا دیا کہ اب وہ بڑے بڑے مکانوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ ایسے ہی مثال استاذ کی ہوتی ہے کہ استاذ بادشاہ تو نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور جو اپنے استاذ کا ادب نہیں کرتا، اپنے استاذ کی قدر نہیں کرتا، ریسپیکٹ نہیں کرتا، تو پھر وہ کسی بھی میدان میں ترقی نہیں کر سکتا۔ استاذ کا بڑا اونچا مقام ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے استاذ کی قدر کریں، جس طرح سے ہمارے ایک حقیقی باپ ہوتے ہیں۔ استاد ہمارے روحانی باپ ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ چوتھے خلیفہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص سے میں نے ایک لفظ بھی پڑھا میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے بیچ دے یا آزاد کر دے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ استاذ کی اہمیت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک لفظ، کہ اگر ایک لفظ بھی میں کسی سے سیکھ لوں تو پھر میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے آزاد کر دے چاہے وہ مجھے بیچ دے، میں اس کا غلام ہوں۔ یہ استاذ کی اہمیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ اور استاذ کا اتنا ادب اور احترام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا اونچا مقام عطا فرمایا؟ باب العلم، علم کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پر آ کر ایسے مسائل جس میں وہ پھنس جاتے تھے، پریشان ہوتے تھے، ان کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا، کوئی سولوشن نظر نہیں آتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوکھٹ پر آ کر مشکل سے مشکل مسائل حل کرواتے تھے۔ کس وجہ سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے کا احترام اپنے استاذ کا کیا کرتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پیغمبر جو تمام پیغمبروں کے سردار ہیں ان کو استاذ بنا کر بھیجا گیا، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے، میں استاذ کی اہمیت میں یہ ساری چیزیں بیان کر رہا ہوں، کہ خلیفہ ہارون رشید کا ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کے دربار میں جب کسی عالم دین کی تشریف آوری ہوتی تھی نا تو خلیفہ ہارون رشید ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ہارون رشید کے اس فعل کو دیکھ کر درباریوں نے ان سے یہ کہا کہ خلیفہ صاحب آپ اس طرح جب کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو اس سے سلطنت کا رعب کم ہو جاتا ہے، کھڑے مت ہوا کرو آپ۔ تو پتہ ہے ہارون رشید نے کیا جواب دیا؟ ہارون رشید نے جواب دیا کہ اگر علماء دین کی تعظیم سے سلطنت کا رعب جاتا ہے تو چلا جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن علماء دین کی تعظیم تو میں کروں گا۔ اتنا ادب اور احترام یہ حضرات کیا کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا اونچا مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک یہ یاد کیے جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث کا درس ہوتا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے اور اسٹوڈنٹس حدیث پڑھا کرتے تھے۔ تو استاذ کے ادب میں حدیث کا ورق بھی جو ہے نا بڑے آہستہ سے
اسٹوڈنٹس پلٹتے تھے استاذ کے ادب میں. یہ ہے استاذ کا ادب. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم بخاری شریف سنتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف کے بعد جو سب سے صحیح ترین جو کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ ایک واقعہ سنیے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کا جواب تلاش کرتے رہے، ان کو جواب نہیں مل رہا، کتابوں میں جواب ہی نہیں مل رہا ہے. تلاش کیا، جواب نہیں مل پا رہا، پریشان ہو گئے. تو ایک موچی تھا، موچی چمار، تو اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ دیکھو جب کتا بالغ ہو جاتا ہے نا تو ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے وہ، جب بالغ ہو جاتا ہے وہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے، اس موچی سے علم ملا نا. تو جب وہ دھوپ میں ہوتا تھا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر چھتری یعنی سایہ کر لیا کرتے تھے تاکہ اس کو دھوپ نہ لگے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس سے ایک چیز سیکھ لی کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے. اتنا ادب استاذ کا یہ حضرات کیا کرتے تھے. اس حد تک استاذ کا ہمیں ادب کرنا چاہیے. یہ ہے اسلام جو ہمیں استاذ کا ادب کرنا سکھاتا ہے. ایک بہت بڑا مشہور فلسفی گزرا ہے ارسطو کا ایک شاگرد ہے جس کا نام ہے سکندر اعظم. سکندر اعظم کے متعلق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ استاذ کا بے حد احترام کیا کرتا تھا، بے حد احترام. کسی نے اس کی وجہ پوچھی کہ آخر تم اپنے استاذ کا اتنا ادب اور احترام کیوں کرتے ہو؟ تو سکندر نے جواب دیا کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا، جبکہ میرا استاذ ارسطو مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا. سمجھ رہے ہیں؟ میرا باپ میرے جسم کی پرورش کرتا ہے اور استاذ میری روح کی پرورش کرتا ہے. اسی لیے استاذ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے روحانی باپ ہوتے ہیں. اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص کسی کو علم سکھاتا ہے، کسی کو خیر کی بات سکھاتا ہے، اچھی بات سکھاتا ہے، تو اللہ اور اللہ کے فرشتے، آسمان کی مخلوقات اور زمین کی مخلوقات، یہاں تک کہ مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چیٹیاں بھی اس کے لیے رحمت اور برکت کی دعائیں کرتی ہیں. ساری مخلوقات رحمت اور برکت کی دعائیں کرتی ہیں. کس کے لیے؟ جو کسی کو خیر کی بات سکھاتا ہے، خیر کی بات کی طرف بلاتا ہے، اس کو علم سکھاتا ہے. یہ استاذ کا مقام ہے دین اسلام میں. تو میرے عزیز بھائیوں، استاذ کا مقام صرف کوئی یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے 5 سپٹمبر آیا تو ٹیچرس ڈے منا لیا، ایک گلدستہ آپ نے اپنے ٹیچر کو پیش کر دیا، ایک 10-20 روپے والا آپ نے اپنے ٹیچر کو پین دے دیا گفٹ میں، اور کچھ گفٹس وغیرہ دے دیے، ہو گیا صاحب ٹیچرس ڈے. ایک دن ٹیچر ڈے منا کے اب پورے سال کی چھٹی. اب پورے سال نہ ادب ہے استاذ کا، نہ احترام ہے، نہ استاذ سے کوئی محبت ہے. یہ نہیں. اسلام نے یہ کہا کہ بھائی ہر دن ٹیچر ڈے ہوتا ہے، ہر دن استاذ کا ادب کرنا ہے، ہر دن، بلکہ ہر سیکنڈ، ہر منٹ جو تمہارے استاذ ہیں، جو تمہارے ٹیچرز ہیں، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان سے محبت رکھو. وہ اگر برے بھی ہیں تو وہ ان کا عمل ہے، لیکن اگر تم ان سے کوئی چیز سیکھ رہو تو ان سے محبت رکھو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو. اب یہ ٹیچر ڈے منا لیے گا، یہ غیروں کے طریقے ہیں. ٹیچر ڈے، فادر ڈے، مدر ڈے، چلڈرن ڈے بنا لیے گئے. ایک دن بس مناؤ، ایک دن عزت دے دو، ایک دن محبت کا اظہار کر دو، ایک سیلفی لے لو، وہ سیلفی فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹویٹر وغیرہ پہ شیئر کر دو کہ صاحب ہیپی ٹیچر ڈے، ہیپی مدر ڈے، ہیپی فادر ڈے. اس کے بعد پورے سال چھٹی. پھر نہ ماں کے حقوق یاد آ رہے، نہ ماں سے محبت یاد آ رہی، نہ ٹیچر کا ادب یاد آ رہا ہے، نہ ٹیچر سے محبت یاد آ رہی ہے. بس جیسے ہی ٹیچر ڈے آیا تو فوراً صاحب گلدستہ پیش کر دیا، اسٹیٹس لگا لیا. یہ ادب احترام نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ہر دن ٹیچر کے ساتھ، ہر منٹ ٹیچر کے ساتھ ٹیچر ڈے کی طرح گزارنا چاہیے. جیسے دکھاوے کے طور پہ آپ ٹیچر کی ریسپیکٹ کر رہے ہو نا، یہ ریسپیکٹ تمہارے دلوں میں ٹیچر کی ہونا چاہیے. اور یہ ریسپیکٹ صرف ٹیچر ڈے والے دن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر دن ہونا چاہیے. یہ ہر منٹ ہونا چاہیے. ٹیچر تم سے دور ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، تم گھر پر ہو، لیکن نہیں، ٹیچر کا ادب احترام تمہارے دل میں ہونا چاہیے. اس کی اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے. یہ ٹیچر ڈے ایک دن بنا لیا، یہ غیروں کے طریقے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں کوئی محبت نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی سلیقہ نہیں، کوئی احترام نہیں، تو انہوں نے ایک دن بنا لیا. ایک دن ٹیچر کو گفٹ دو، ایک دن ان کا پورے سال کا جو ادب ہے وہ ایک ہی دن میں پیش کر دو بس. نہیں، یہ نہیں.
ہر دن ہمیں ٹیچر کا ادب کرنا، ہر دن ہمارے لیے ٹیچر ڈے کی طرح ہونا چاہیے، ہر دن ہمارے لیے اپنے والدین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ، اس کے لیے کوئی دن نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں ٹیچرز ڈے پر جو مجھے آپ لوگوں سے کہنی تھی۔ مجھے امید ہے کہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ کو ٹیچر ڈے پر کہ استاذ کی کیا اہمیت ہے، استاذ کا کیا مقام ہے، وہ آپ کو پتہ چلا ہوگا۔ دعاؤں کی گزارش ہے اپنے بچوں کو بھی ادب سکھائیے، اور خود بھی جن سے ہم کوئی بات سیکھ رہے ہیں ان کا ادب خود بھی کیجیے گا، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔